اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی، جو مدنی انعامات پر عمل بڑھائے تو اپنی نیکیاں کس طرح چھپائے؟ جزاک اللہ، بیان فرما دیجیے۔ مدنی انعامات پر عمل کرنے والا اپنی نیکیاں کیسے چھپائے؟ نیکیاں چھپاؤ۔ کیسے چھپائے گا؟ ہم نے تو مدنی کسوٹی میں بولا کہ 72 والا کون ہے، تو کھڑے تو ہوئے ہوں گے نا۔ اچھا، تو ابھی ان کو محسوس کیا ہوا؟ محسوس تو ہوگا۔ 72 پر عمل ہے، 70 پہ عمل ہے، میرا تو 66 پر ہے۔ مدنی کسوٹی میں اپنے کو حصہ مل گیا، اسکرین پر آنے کی سعادت مل گئی، حبے جا کے خوب ہتھوڑے کھائے آج۔ اب اس کا حل کیا؟ اچھا، آج روزے کی ترکیب ہے نا، کون کون روزہ رکھے گا بھائی؟ نیکیاں چھپاؤ تحریک۔ کیسے ہوئے گا؟ تمہارا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، کیسے ہوگا؟ کیا کریں، اس کا حل کیا کریں سمجھ نہیں آتی۔ نیکیاں چھپانی ہی چاہیے۔ اس کے یعنی کہ اس کا مدنی پھول خزان العرفان میں بہت پیارا پیارا ہے۔ پیارا ہی نہیں، پیارا پیارا عربی ترکیب نہیں ہے، کہ میری یعنی کہ بہت ہی پیارا ترین ایک مدنی پھول ہے، بزرگوں کی طرف منسوب مدنی پھول ہے۔ وہ یہ کہ جس کو نیکی کے اظہار میں ریا میں پڑھنے کا شبہ ہو، اس کے لیے افضل یہ کہ نیکی کا اظہار نہ کرے، اور جس کے نیکی کے اظہار میں یہ ہے کہ میرے نیکی کے اظہار کی وجہ سے دوسروں کی ترغیب کا سامان ہوگا، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ اپنی نیکی کا اظہار کر دے، جبکہ ریا کا شبہ نہ ہو۔ یہ شبے میں افضل والی بات ہے۔ اگر یقین ہو اور ریا کے لیے ہی ظاہر کر رہا ہے، پھر تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ صرف شبہ ہو کہ میری نیکی ظاہر ہوگی تو میں ریا میں پڑ جاؤں گا، خطرہ کہ کہیں میں پڑ نہ جاؤں۔ تو اب یہ کہ جس نے 72 کے لیے کہ میرے 72 پر انعام عمل ہے، 92 پر عمل ہے وغیرہ، اب اگر اس کو ریا میں پڑنے کا خطرہ ہو تو افضل ہوا کہ وہ اس کا اظہار نہ کرے۔ خطرہ نہیں ہے تو پھر حرج نہیں ہے، اور خطرہ ہے اور اظہار کر دیا تب بھی گناہ نہیں ہے۔ گناہ اسی صورت میں ہو کہ جب ریا میں پڑا، ریا کے لیے اس نے اعلان کیا تاکہ دوسروں کے دلوں میں عزت بنائے۔ یہ ریا کی تعریف ذہن میں رکھے کہ اپنی عبادت کا اظہار اس مقصد سے کرنا کہ دوسروں کے دل میں میری عزت پیدا ہو، یا مجھے کچھ تحفہ مل جائے، مال مل جائے، اس کے لیے، اس لیے اپنی عبادت کا اظہار کرنا، یہ ہے ریا۔ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اس کے تحت صدر الافاضل حضرت
علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں دعا اللہ تعالیٰ سے خیر یعنی بھلائی طلب کرنے کو کہتے ہیں. یہ دعا کے معنی یہ بھی لکھ لیں، آپ کے کام کی بات ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں اور یہ داخل عبادت ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز و محتاج اور اپنے پروردگار عز و جل کو حقیقی قادر و حاجت روا اعتقاد کرتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہوا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. تضرع سے اظہار عجز و خشوع مراد ہے اور ادب دعا میں یہ ہے کہ آہستہ ہو. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یہاں ایک مطلب جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب لکھیں گے، یہ علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، تو اس سے مراد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، نواسہ رسول. اور جب صرف لکھتے ہیں نا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے مراد حسن بصری ہوتے ہیں. یہ ایک معلومات کا مدنی پھول تھا جو آپ کو مطالعہ کرنے میں کام آتا رہے گا. تو یہاں حسن لکھا ہے تو حسن کے معنی حسن بصری، جو مشہور تابعی بزرگ ہیں، صحابی نہیں تھے یہ. اور امام حسن مجتبی یہ صحابی تھے، نواسہ رسول تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آہستہ دعا کرنا علانیہ دعا کرنے سے 70 درجہ زیادہ افضل ہے. مسئلہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ عبادات میں اظہار افضل ہے یا اخفا. اخفا مانے چھپانا، اظہار مانے ظاہر کرنا. تو عبادات ظاہر کرنا افضل ہے یا چھپا کر کرنا؟ بعض کہتے ہیں مانے بعض اکابر علماء کرام بعض کہتے ہیں کہ اخفا یعنی چھپانا افضل ہے، چھپ کر کرنا افضل ہے، کیونکہ وہ ریا سے بہت دور ہے. بعض کہتے ہیں کہ اظہار افضل ہے، یعنی ظاہر کر کے کرنا افضل ہے عبادت، اس لیے کہ اس سے دوسروں کو رغبت عبادت پیدا ہوتی ہے. ترمذی نے کہا کہ اگر آدمی اپنے نفس پر ریا کا اندیشہ رکھتا ہو تو اس کے لیے اخفا افضل، اس کے لیے اخفا یعنی چھپانا افضل ہے. اور اگر قلب صاف ہو، دل صاف ہو، اندیشہ ریا یعنی ریا کا خطرہ نہ ہو تو اظہار افضل ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فرض عبادتوں میں اظہار افضل ہے، نماز فرض مسجد ہی میں بہتر ہے، اور زکوٰۃ کا اظہار کر کے دینا ہی افضل ہے. اور نفل عبادات میں خواہ وہ نماز ہو یا صدقہ وغیرہ، ان میں اخفا افضل ہے، چھپا کر کرنا افضل ہے. دعا میں حد سے بڑھنا کئی طرح ہوتا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت بلند آواز سے چیخے. یہ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر جو لکھی صد الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ میں نے عرض کی، کہیں کہیں تسہیل کی کوشش کی، یعنی آسان کرنے کی. تو اب یہ کہ سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ، بعضوں کا تو کہنا یہ کہ چھپا کر عبادت کرے کہ یہی افضل ہے، کیونکہ یہ اس میں ریاکاری کا خطرہ دور ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں نا ختم نہیں ہوتا، دور رہتا ہے خطرہ. بعض اوقات تو یہ چھپ کر عمل کرنا بھی ریا ہوتا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ چھپ کر اچھی طرح نماز پڑھنے یا اچھی طرح دعا کرنے، اچھی طرح نعت پڑھنے، اچھی طرح قراءت کرنے کی اس لیے مشق کرے، پریکٹس کرے کہ لوگوں کے سامنے بھی اسی اچھے انداز میں کر سکے اور واہ واہ ہو. تو یہ 1000 پردوں میں چھپ کر بھی وہ ریاکار ہے اور جہنم کا حقدار ہے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس میں اپنی عبادت میں حسن پیدا کر رہا ہے، اللہ کے لیے پیدا نہیں کر رہا. اسے مانتی ہے دنیا،
اسے ڈھونڈتی ہے منزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا